کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ سورۃ النور، کل ہم نے سورۃ النور کا مرکزی خیال، سورت کا بیک گراؤنڈ، شان نزول اور جتنی سمری تھی اس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے سورت کا نام سورہ نور کیوں رکھا گیا وہ ڈسکس کیا، اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں، کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں اس لیے۔ سورہ نور کی 5ویں جو رکوع ہے اس میں اللہ نور السماوات والارض کا جملہ آیا ہے، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ نور اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ نور میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کا مرکزی مطلب کیا ہے، اس میں عورت کی عفت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث سے فرمایا ہے، روایت ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اس صورت میں زیادہ تر گھریلو اجتماعی زندگی کے پاک صاف رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور اس میں اس لیے کہا گیا ہے کہ مستورات کو، فیمیلز کو لازمی سورہ نور کی تعلیم دی جائے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور لازم کیا اس کو، فیہا، اس میں آیات بینات، واضح آیات ہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، یاد رکھو، تاکہ آپ یاد رکھیں، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اب اس میں اس سورت کا آغاز اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ سے اہمیت واضح ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے اس صورت میں صاف صاف آیات نازل کی ہیں تاکہ آپ سمجھیں اور عمل کریں۔ اب یوں تو سارا قرآن ہی اور تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں، مگر اس صورت کے احکامات کو خاص اہمیت دینے کے لیے، اسپیشیلٹی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اسے کسی ناسخ کے کلام کی طرح ہلکی چیز نہ سمجھ لیجیے گا۔ یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کو آپ واضح کر کے سمجھیے اور اس کو اہمیت دیجیے۔ خوب جان لیجیے کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضہ میں آپ کی جانیں ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں آپ سب کی جانیں ہیں، اور جس کی گرفت سے مر کر بھی آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ اس لیے جو مخاطبین ہیں، جو آڈینس ہیں، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ سمجھ لیجیے کہ اس کے مضامین اور احکامات ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے، لازم پکڑنے کے مستحق ہیں۔ جو صاف صاف آپ کو نصیحتیں اور صاف صاف باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اسی لائق ہیں کہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے اور کوئی بھی اس صورت سے غفلت نہ کرے۔ یہاں پہ لفظ جو بیان کیا گیا ہے نا، وَفَرَضْنَاهَا، اس کی فرضیت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی عورتوں کو لازمی اس صورت کی تعلیم دیجیے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے، یہ نہیں کہ کوئی سفارشات ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مانیں، ورنہ جو چاہے عمل کرتے رہیں اور جیسے چاہیں آئلی قوانین بناتے رہیں، اور پھر آیات بینات، یعنی صاف صاف کھلی روشن آیات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ آیات بینات، ان کو کھول کر بیان کر دیا گیا، ان میں کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی نہیں رکھی گئی، ان میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا گیا۔ آیات بینات واضح کر کے آپ کے سامنے آیات بیان کر دی گئی ہیں تاکہ آپ جو احکامات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ان پر عمل کر لیں، اور اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے، صاف صاف اور ایک کھلی ہدایت ہے، اور ان پر آپ عمل کریں۔ ایک منٹ، اس میں
खुली और साफ हदायत हैं कि आप किसी भी चीज के लिए कोई लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते। इस सूरत में ये कहा गया है आयात बशीनात, वाज़िया निशानियां हैं, खुली निशानियां हैं। आप इसके मुतालिक कोई भी लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई उज़र नहीं दे सकते कि फलां हुक्म हमारी समझ में नहीं आया इसलिए हम कैसे अमल करते। और ये सबसे पहला इसमें जो हुक्म बयान किया गया है वो है जानी और जानिया के बारे में, कि जो जिना करेगा, जो कोई जो रूल्स ब्रेक करेगा, जो इस्लाम ने आपको रूल्स बता दिए हैं, जिंदगी गुजारने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं, जो इन रूल्स को ब्रेक करेगा, जो रिलेशनशिप की तरफ आएगा, जो निकाह नहीं करेगा बल्कि हराम रिलेशनशिप की तरफ आएगा, उनकी सजा के मुतालिक बयान किया जा रहा है। तो वो हम जब जो सबसे पहला हुक्म है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि आयत नंबर 2 में है। अज़ानियतु बदकार औरत, वज़ानी और बदकार मर्द, फजलिदू तो आप इन्हें कोड़े मारिए, कुल्ला वाहिदिन हर एक को, दोनों को, मिनहुमा इन दोनों में से, मिआता 100 जल्दतिन कोड़े, वला तअखुज़कुम और ना पकड़िए ना खाइए, बिहिमा इन पर रअफ़तन मेहरबानी या तरस, आपने इन पर कोई तरस नहीं खाना क्योंकि इन्होंने इस्लाम के रूल्स ब्रेक किए हैं। अज़ानियतु वज़ानी, जानी मर्द, बदकार मर्द और बदकार औरतें, आप इन्हें जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इनमें से दोनों को 100 दर्रे मारिए, 100 कोड़े मारिए, और आप इन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। बिइमा रअफ़तुन, कोई आपने इन पर दोनों पर रहम नहीं खाना, फी दीनिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप ईमान रखते हो तो कभी भी इन पर रहम नहीं खाओगे। वल यौमिल आखिर, अगर आप किस चीज पर ईमान रखते हो, इन कुंतुम तुमिनूना, अगर तुम ईमान रखते हो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वल यशहद अज़ाबहुमा, तो चाहिए कि जो मौजूद हों, अजाब दें इन दोनों को, त्वाइफतन एक जमात, मिन से मुमिनीन मोमन मुसलमान मर्दों की। अब कहा जा रहा है कि आपने इन पर रहम नहीं खाना, अगर अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर आप ईमान रखते हैं तो दोनों की सजा के मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए, मर्दों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए और फिर वो इनको सजा देंगे। अब हमने ये डिस्कस किया कि ये अज़ीमुश्शान जलीलुल कदर सूरत अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हो चुकी है और इसमें जो अहकामात बयान किए गए हैं वो लोगों पर फ़र्ज़ हैं। लोग कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते और इसलिए इसके सबसे पहले अहकाम की तरफ बात की जा रही है। चूँकि इस सूरत के नाज़िल होने से पहले तोहमत तराशी का एक ऐसा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था जिससे इज्तिमाई ज़िंदगी के आराम और सुकून में सख्त खलल वाक़या होने का अंदेशा था। मुराद इससे वाक़े फ़क़ है। जबकि मुनाफिकीन ने महज इस्लाम दुश्मनी में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा दिया था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाकर गलत और बेबुनियाद बदगुमानी फैलाना शुरू कर दी, जिसकी जो डिटेल्स हैं नेक्स्ट रुकू में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट रुकू में उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। और इसलिए इसी शान-ओ-शौकत के साथ इस सूरत के तमाम अहकामात को याद रखने का कहा गया है और ये कहा गया है कि आपने बुराइयों से बचना है। चूँकि मुनाफ़िकीन ने माअज़ल्लाह उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर ज़िना से मुतल्लिक़ तोहमत लगाई थी, लेकिन आपकी बरात और पाक-दामनी पर कुरान पाक ने शहादत दी और अगले 2 रुकू मुस्तकिल आपकी सदीक़ियत पर नाज़िल हुए। इसलिए इस सूरत में अहकामात की इब्तिदा पर ज़िना की सज़ा बयान हुई है। ठीक है? और पहला हुक्म इस आयत में ये दिया जाता है कि ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द, इनमें से हर एक को 100 दर्रे मारे जाएँगे। यहाँ ये हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि शरीयत इस्लामिया में ये 100 दर्रे की सज़ा उस ज़ानी और ज़ानी की है जो कि आज़ाद हैं, आक़िल हैं, बालिग हैं और निकाह किए हुए नहीं हों, या निकाह अगर हो चुका है तो इनमें अ फिजिकल रिलेशन ना हुआ हो। ठीक है? ये उन लोगों के लिए सज़ा बताई जा रही है कि जिनमें अभी अगर निकाह हो भी चुका है लेकिन वो फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ, तो उन लोगों की बात की जा रही है कि फिर लेकिन अगर कोई ऐसे मर्द हैं, उनके लिए 100 दर्रे हैं जो कि आज़ाद हैं, बालिग हैं, आक़िल हैं, मर्द औरत निकाह नहीं उनका हो चुका, और अगर निकाह हो चुका है लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ तो उनके लिए 100 दर्रे सज़ा है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा, अगर कोई आज़ाद, बालिग और निकाह
بھی ان کا ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے اور ان میں فزیکل ریلیشن شپ بھی ہو چکا ہے، تو ایسے مرد اور عورت کو زنا کی سزا 100 درے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ سنگساری رجم، سنگساری یعنی اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ یہ سزا رجم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے حیات مبارکہ میں جاری فرمائی، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل برابر اسی قانون پر رہا۔ اگر شادی شدہ آزاد مرد اور عورت کے 100 کوڑے مارے گئے تو اس کے لیے شادی شدہ کے لیے یہ چیز یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو شادی شدہ نہیں ہے یا وہ نکاح ہو چکے ہیں لیکن فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوا، ان کے لیے یہ 100 درے مارے جانے کا حکم ہے۔ اب زنا کیا ہوتا ہے؟ زنا کا عام مفہوم جسے ہر شخص واقف ہے وہ یہ کہ ایک مرد اور عورت بغیر کسی شرعی رشتے کے وہ آپس میں فزیکل ریلیشن کریں، اس لیے اس جرم کی سزا بھی ایسی ہی رکھی گئی ہے تاکہ اس فعل یہ اتنے گندے اور قبیح فعل سے بچا جا سکے، کیونکہ اس فعل سے بہت ساری انسانوں پر بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں، جیسے دشمن کا غلبہ ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، عزت کی بربادی ہو جاتی ہے، عمر میں برکتی ہوتی ہے، ملک اور دولت کی بربادی ہوتی ہے، سینکڑوں بیماریوں کا آ جانا ہوتا ہے، اور روح بھی ایسی تاریک ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد اندھیری اور عذاب آتش بن کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ایسا شخص جو ہے وہ بدترین ہو جاتا ہے اور نیک لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زنا سے فقط دونوں زناکار مرد اور عورت ہی اپنی شخصیت، وقار، عزت اور تہذیب کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ سلسلہ قائم رہے تو خاندان کے خاندان اور قومیں کی قومیں مختلف مصائب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جتنی سخت سزا زنا کی مقرر کی ہے، کسی دوسرے اخلاقی مالی جرم کی ایسی سزا نہیں مقرر کی گئی۔ اور آج بھی جن ملکوں میں مثلاً حجاز ہے، نجد، یمن، جہاں زنا کی حد شرعی جاری ہے، وہاں جرم زنا آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تجویز کی ہوئی سزائیں جاری نہیں ہیں وہاں زنا کے اڈے، زنا کے بازار عام ہیں، اور جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہم سب اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں اور مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کیونکہ اس سے بہت ساری شرعی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے بہت ساری ہماری زندگی میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو شرعی سزائیں ہیں ان کے عام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر آج بھی شرعی سزائیں یہاں پہ جاری کر دی جائیں، جیسے کہ اگر چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، شادی شدہ زانی یا زانیہ کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے ماری جائیں، ڈکیتی، رہزنی، لوٹ مار کرنے والوں کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، ہاتھ پاؤں مخالف سنتوں میں کاٹے جائیں یا جلا وطن کر دیا جائے، شرابی کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے، تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد ہوا تھا وہ واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان بن جائے گا، حقیقی معنوں میں وہ صحیح پاکستان بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے زنا، شراب، جوا، قمار اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جن کی سزا ہمارے ہاں نہیں دی جاتی، لیکن ہم جو ہے صرف اپنی طرف سے رائے دینے کی کوشش کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اب تو ایسا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو غلط بھی نہیں سمجھتے، جیسا ہمارا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑا مینس کے فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے، جیسے کہ بہت سارے حرام ریلیشن شپ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، موویز میں، ڈراماز میں ایسے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، جو ہے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، گرل فرینڈز ہوتی ہیں، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے موویز میں، ڈراموں میں، ان ساری چیزوں میں جب وہ دیکھتی ہے تو وہ ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتی ہے، جب ان کی ڈریسنگ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہر چیز ہم نے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے کاپی کرنی ہے تو ان تمام معاشرتی برائیوں کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ المیہ یہ ہے کہ ہم خود تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں ہے ہی نہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہاں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک چیز میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں عبایا کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور آج کل بہت ساری ایسے ٹرینڈز بھی آ رہے ہیں کہ عبایا پہننے کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا پر بہت کم لوگ عبایا پہن کے آتے تھے یا لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اب لوگوں کو لگتا ہے کہ جو عبایا پہنتے ہیں یا ویل کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے فیشن کر رہے ہوتے ہیں،
اور یہ بالکل حقیقت بات ہے، ہم لوگ کوئی اولڈ فیشن نہیں کر رہے، یہ تو وہ برانڈ ہے جو کہ سننا برانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے، پردہ کرنا، اور یہ ایک برانڈ ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دقیانوسی ہے، یا وہ تو کہہ لیں کہ کنزرویٹو ہیں اس طرح سے، کیونکہ وہ پردہ کرتے ہیں، وہ حجاب لیتے ہیں، وہ عبایا پہنتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک سننا برانڈ ہے، یہ سنت کا برانڈ ہے، اگر آپ ویئر کرتے ہیں تو یو آر لکیسٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہم انہی چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ یورپ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، ہم اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جسے یورپ کہہ دیتا ہے یہ برا ہے، ہم اس کو بھی برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے لیے اچھی چیز وہ ہے جو قرآن میں بتا دی گئی، آپ کے لیے بری چیز وہی ہے جو قرآن نے آپ کو بتا دی، اور اگر آپ ان اسلامی قوانین پہ عمل کر لیتے ہیں then you are successful in this world and after here، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا کے بعد اگلی آنے والی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کی سزا کا حکم بیان کرنے کے بعد آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر ترس کھانے اور رحم کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملہ میں آپ پر نہیں آنا چاہیے، آپ ان پر ترس نہیں کھا سکتے۔ یہاں آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ زنا کی اس حد شرعی کو دین اللہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس میں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، آپ ان پہ رحم نہیں کھا سکتے، رافت ان کوئی بیماری نہیں کوئی مہربانی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تب آپ کبھی بھی ان لوگوں پر رحم نہیں کھائیں گے جنہوں نے اسلامک رولز کو بریک کیا ہے، جو کہ اسلامک رولز کو توڑ رہے ہیں، جو کہ ریلیشن شپ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حلال طریقہ بتایا اس کی بجائے حرام طریقوں میں پڑھ رہے ہیں، جو حرام طریقوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ان پر رحم کھاتے ہیں تو کیا آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر تو آپ ان دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، تو کبھی بھی آپ ان لوگوں پر مہربانی نہیں دکھائیں گے، ترس نہیں کھائیں گے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، بلکہ شرعی سزاؤں کا جاری کرنا بھی دین ہے۔ اسی طرح دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز روزہ ہی قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نظام شریعت قائم کیا ہے وہ دین ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس میں ہمارا ہر چیز اچھے سے مینٹین ہو جائے گی۔ اور اس لیے پھر کیا کہا جا رہا ہے آیت کے اس جملہ میں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی سزائے زنا کی جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر ہونا چاہیے، جماعت کو حاضر ہونا چاہیے، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اگر یہ برائی کی ہے تو باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا سوائے زانیہ یا مشرکہ کے، اور زانیہ کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا سوائے زانی یا پھر مشرک کے، اور یہ مسلمانوں پر وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وداؤٹ اینی پروف ہم لوگ ایک دوسرے پر دیکھی ہوئی سنی ہوئی بات سنتے ہیں، اچھا فلاں کے ہاں ایسا ہو گیا، اچھا اس نے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اچھا وہ اس کو اس میں نے کنڈیشن میں دیکھا، ہو سکتا ہے سم ٹائم ہماری آنکھوں نے جو دیکھا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر آپ پاک باز معصوم عورتوں پر، مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں، اور 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ 80 درے 80 جلدتن فجلدوہ 80 جلدتن، تو ان کے لیے آپ نے 80 دروں کی سزا ہے، 80 درے ان کو مارے جائیں گے، اور ان کی کوئی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نیکسٹ ان کی کوئی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جو کہ مومن عورتوں پر، مومنین پر، مومنات پر یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، نیکسٹ ان کی کسی کی بھی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ لیکن جو لوگ اس تہمت کو لگانے کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، سو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ، اگر انہوں نے توبہ کی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو معاف کرنے والا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، صرف الزام لگانے کی سزا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 80 کوڑے مارنے کی سزا دی جا رہی ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ ہاں جی، پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر غیر شادی شدہ انمیرڈ میل اور فیمیل آپس میں فزیکل ریلیشن شپ رکھتے ہیں اور وداؤٹ اینی نکاح، ان کا نکاح نہیں ہوا ہوتا لیکن وہ آپس میں فزیکل ریلیشن شپ رکھتے ہیں، تو یہ زنا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو اس کی سزا بیان کی گئی، وہ یہ کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کی سزا رجم ہوگی، یعنی پتھروں سے مارتے مارتے جان سے مار ڈالیں گے۔ زنا کی سزا ذکر فرمانے کے بعد آگے ان آیات میں ان کی برائی کو بیان کرتے ہوئے کہا جائے کہ یہ ایک ہزار سوز کام ہے، اس کی روک تھام کے لیے قانون بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد یا عورت اس عادت میں مبتلا ہے، حقیقت میں وہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی پاک دامن مسلمان سے ان کا تعلق یا نکاح ہو۔ اگر کوئی زانی عورت ہے تو اس کا نکاح زانی مرد سے ہوگا، اور اگر کوئی زانی مرد ہے تو اس کا نکاح زانی عورت سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی یعنی زانی اور زانیہ کی طبیعت اور ان کی اس ناپاکی کی وجہ سے ایسے ہی ان کو کسی ایسے مرد اور عورت کے ساتھ ان کی شادی کی جائے جو کہ اسی طرح سے ہوں۔ اور چونکہ عرب میں ایام جاہلیت میں جس طرح سے شراب کی کثرت تھی، اسی طرح زنا کی کثرت بھی تھی، چنانچہ ایام جاہلیت میں بعض ایسے مرد ہوتے تھے جو کہ کسی مالدار فاحشہ عورت سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ فاحشہ عورت مینس کہ جو اس طرح سے بدکاری میں مبتلا ہوا کرتی تھی، تو وہ جو غریب ہوا کرتی تھی آ کے افلاس اور بھوک کی وجہ سے وہ لوگ ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی زنا کی کمائی سے ان کا اپنا بھی خرچہ چلتا رہے اور پھر وہ اس سے اپنا کام وغیرہ بھی چلاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپاک اور حرام قرار دیا کہ پاک باز مردوں کے لیے یہ چیز حرام ہے، وہ نہیں یہ کر سکتے۔ اور غیرت مند جو ہے وہ کبھی بھی غیرت مند جو ہے نا مرد، وہ کبھی بھی یہ پسند بھی نہیں کرے گا کہ اس کی منکوحہ کسی غیرت مرد سے تعلق میں ہو۔ اسی طرح نہ غیرت مند جو ہوتی ہے عورت، اس کو بھی کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کسی بھی عورت سے ناجائز تعلقات رکھے۔ یہاں ان آیات میں زانیہ مرد اور زانی عورت سے بات کی جا رہی ہے کہ ان سے اہل ایمان کو نکاح کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ ان سے نکاح بھی نہ کریں۔ اور اگر کوئی تائب ہو چکے ہیں یا کسی نے توبہ کر لی ہے تو اللہ ان کو پھر پاکی کی طرف لے آتا ہے، پھر ان کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بات کی جا رہی ہے تیسرے قانون کی، یعنی کہ جس نے زنا کی تہمت کسی پاک دامن عورت پر لگائی اور اسی طرح پاک باز مرد پر بہتان لگانا، اس کا قانون اور سزا بیان کی جاتی ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 چشمدید گواہوں کو نہ لا سکے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں بھی اسی انہی کوڑوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی سزا میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، سزا کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ 4 گواہ نہیں پیش کریں گے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور لیکن ہمارے کیا ہاں ہوتا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کو گرانے کے لیے ہم ایک یہ کی پوائنٹ یوز کرتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی بھی تہمت لگا دیتے ہیں، کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا، کسی پاک باز عورت پر تہمت لگائے گا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دنیا میں یہ اس کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ خود ہی اس کو بھگتے گا۔ اور اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا اور اسی حالت میں چلا جائے گا تو پھر اس کی آخرت میں نجات ناممکن ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔